گورنر ہاؤس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو بھائی یہ بلڈنگ ہے گورنر ہاؤس کی. تو بھائی میں اس وقت گورنر ہاؤس کی افطاری کی گورنر صاحب افطاری کا اہتمام کراتے ہیں. گورنر صاحب کے پاس وہ ڈسکشن کریں گے اور ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن یہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا آپ نے ان یوٹیوبرز کو بھی بلانا ہے. پاکستان کا فیوچر ہے آپ لوگوں کے ہاتھ. 12 ربیع والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا. آج سے 16 سے 18 گھنٹے کا 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں. رمضان آیا نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے. گورنر ہاؤس میں IT کے کورسز کروائے. بچے آج کے فری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز کر رہے ہیں. IT کے کورسز 1 سال کے لیے حیدرآباد میں بھی. بعد میر کو خاص، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، سندھ کے اضلاع جس میں ہم یہ شروع کر رہے تھے. گورنر ہاؤس کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہیں. آج آپ دیکھیں شہر میں اسٹریٹ کرائم کہاں سے تک کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. اس ماں سے پوچھیں کہ کو گولی مارتی صرف موبائل چھیننے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اس کا پوتا مار کیا جس شخص نے نظم لیں گے پورے سندھ میں لوگ فری علاج کرا سکتے ہیں 10 لاکھ روپے تک. آپ تو بکرے شکرے مرغ شرغ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن آج آپ نے صرف پالک اور تھوڑا سا شوربہ ڈالا ہوا ہے سحری کے لیے. ایک ہی شوق ہے، کھانا کھا رہا ہوں ملک نہیں. شان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور محسن بھائی بیٹھے ہیں. یہ باور بھائی سوشل میڈیا کے تھرو جتنی جلدی آپ اپنی میسج جتنا جلدی لوگوں تک کنوے کر سکتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کر یار سکتے. گورنر صاحب نے ماشاءاللہ سے آپ جیسے محنتی یوٹیوبر کو انوائٹ کیا اور مہینے کی جو ان کی پرفارمنس ہے نا آپ اٹھا لیں. سندھ کیا پورے پاکستان کے جتنے بھی گورنر ہیں کسی کی ایسی پرفارمنس نہیں ہوگی. IT السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو جناب اس وقت میں موجود ہوں گورنر ہاؤس، اور گورنر ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو وہ یوٹیوبرز کو بلایا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے قائد اعظم کی جو ہے وہ چیئر، اور یہ فاطمہ جناح کی چیئر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی ایک پورٹریٹ تصویر لگی ہے آئل پینٹ والی. تو بھیا ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے چینل سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے. تو لیٹس کم وتھ می. تو بھائی یہ بلڈنگ ہے گورنر ہاؤس کی، ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ گورنر صاحب افطاری کا اہتمام کراتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پورا پیسج بھر جاتا ہے. تو بھائی میں اس وقت جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی افطاری کی جگہ پہ ہوں. تو بھائی ہم اس وقت جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں گورنر صاحب کے پاس، اور وہاں جا کر وہ ڈسکشن کریں گے اور ہم آپ تک پہنچائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی سیاستدان ہیں یا عہدوں پر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف میڈیا چینلز کو بھی ملنا بنانا چاہیے. لیکن یہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپ نے ان یوٹیوبرز کو بھی بلانا ہے اور ان کو ساری چیزیں بتانی ہے کہ ہم یہاں کیا کریں. جو پاکستان کا فیوچر ہے آپ لوگوں کے ہاتھ. جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں آپ کی بھی نالج پہ 12 ربیع والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا. آج 17 مہینے ہو گئے. مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک دن میں نے 16 سے 18 گھنٹے کا، اور میں نے ان 18 مہینوں میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں. میری آدھی تنخواہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں جاتی، آدھی تنخواہ GDC میں جاتی. جب پہلا رمضان آیا اس سے پہلے والا، تو ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے، اور اس رمضان میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا. تمام کالجز، یونیورسٹیز، مدرسے اور NGOs کے بچے بھی آئے. ہم نے قائد اعظم کا، جو قائد ہمارے ہیں فاؤنڈر آف پاکستان، ان کا آفس اس گورنر ہاؤس میں، اسے کھول کے دکھایا جو پرزرو کیا ہوا ہے. راشن ڈرائیو شروع، اس میں ہم نے 3.5 لاکھ لوگوں کو یہاں سے راشن کی ڈسٹریبیوشن. 50,000 بچوں کو گورنر ہاؤس میں IT کے کورسز کروائے. اسی گورنر ہاؤس میں 24,000 اسکوائر فٹ پہ ہم نے IT کی ایک یونیورسٹی بنائی. 350 سے زائد کمپیوٹر پر اپنی IT لیب، 40 سے زیادہ AC لگے ہوئے ہیں. فری وائی فائی 4,000 بچے یوز کر سکتے ہیں.
جس میں بچے آگے فری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز کر رہے ہیں. 5 لاکھ بچوں کو ہم نے انٹرٹین کیا، ٹیسٹ ہوئے، اس میں سے 50,000 جنہوں نے کوالیفائی کیا وہ آج گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. صوبے میں یا اس شہر میں جن کے ساتھ زیادتی ہو، مثال پہ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، 50,000 قسم کی چیزیں ان بچوں کے ساتھ پیش آتی ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ. کئی ہزار لوگوں کو ہم نے پاپ کارن کی مشینیں، چپس بنانے کی مشینیں، پلاٹس، عمرے کے ٹکٹ، سلائی مشین، ویل چیئر، مطلب اگر میں یہاں یہ کہوں کہ 40 سے 50 کروڑ روپے کا سامان ہم نے اس بہت سے لوگوں کو دیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ایسے جھگڑے تھے، جو پڑوس والا تنگ کر رہا ہے، کوئی فیملی رہتی ہے اس کی بچیوں کو تنگ کر رہا ہے، وہ ہم نے ریزالو کرا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 1,80,000 لوگ اس پہ لوگوں پر آئے پچھلے 1 سال میں. اس کی اگر موٹر بائک چوری ہو گئی ہے تو پہلے فیز میں اکتوبر، نومبر، دسمبر کے لوگ اپلیکیشن جمع کرائے. ہمارے پاس 2,000 اپلیکیشن آئی اور ابھی تک ہم 1,200 لوگوں کو موٹر بائکس دیں. اور یہ جتنے انیشیٹوز میں آپ بتاتا جا رہا ہوں، اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا اور گورنر ہاؤس کا رہے. اور پچھلے ہفتے ہم حیدرآباد کے آئی ٹی کے کورسز 1 سال کے لیے حیدرآباد میں بھی ہو. اس کے بعد میر کو خاص، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، یعنی سندھ کے 6 اضلاع جس میں ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کل رات نافذ العمل کرنے کی کوشش کی ہے. گورنر ہاؤس میں جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے کہ گورنر ہاؤس سے ہم نے یہ خط لکھا ہے بینکوں کو کہ گورنر ہاؤس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہوں گے، ہمیں کوئی انٹرسٹ ان پیسوں پہ نہیں چاہیے. اقلیتوں کے مذاہب کے لوگ اس گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کو سب کو اپنے اپنے تہوار اور مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہوگی. تمام جو علماء کرام ہیں، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں، ان کو یہ دعوت دی ہے. یہ میں خود جاؤں گا اور ان سے ہم مزید چیزیں پوچھیں گے کہ پہلے تو ہمیں وہ والے اصول بتائیں جو ہم نافذ کر سکتے. جن کو ہم نافذ کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے کرنے کا قدم اٹھا دیا. آج آپ دیکھیں اس شہر میں اسٹریٹ کرائم کہاں سطح ہے. کوئی شخص محفوظ نہیں ہے کہ وہ اپنا موبائل لے کے جا سکے روڈ پہ. محفوظ نہیں ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالے تو اس کو نہ لوٹا جائے، کوئی بینک سے نکل رہا ہے تو لوٹا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. لیکن یہ شہر سب کا ہے. کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قومیت کا ہو، یہ سب کا شہر ہے. اور اگر اس شہر کو لٹتا ہوا ہم سب دیکھیں، اب تو دیکھیں میں شہر کی صوبے کی بات کریں تو آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کے لفظ سنے ہوں گے کہ وہ بھی روڈوں پر آ رہے ہیں، آپ موٹر وے پہ نہیں جا سکتے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک کیسے ہو؟ ہم 100 باتیں کرتے ہیں، میڈیا نہیں چلا. جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول کو یہاں بٹھایا اور میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا. اور اگر آپ یہاں سے اتر کے جب اس سبزہ لان میں جائیں گے تو ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں. یہی ایکوفینا کا پانی جو میں یہاں پی رہا ہوں، یہی روزانہ ہر افطار کرنے والے کو ملتا ہے. نیسلے کا جوس ملتا ہے. آپ کا یہ ہمارے کنٹرولر بیٹھے ہیں سمیع صاحب، بریانی، سموسے، فروٹ، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ یہاں لوگوں کو مل رہی ہے. اور اس بار بھی مجھے امید ہے کہ رمضان کے اینڈ تک 2.5-3 لاکھ لوگ افطار کریں گے. اس بار کیونکہ ہم نے شہر میں نہیں لگایا بینر جو ہے، اس کی وجوہات تھی. وہ شاید میں نہ ڈسکس کروں کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بات ہو تو یہ بیچارے دور دور سے جو چل کے آتے ہیں وہ مایوس نہ ہو. لیکن کیونکہ پچھلے سال لوگوں کو سب کو پتا تھا اور اس بار بھی اسی طرح سے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. میں بار بار یہ لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو رزق دیتا ہے. ہم تو اس کے نمائندے کے طور پہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دے دیا. ہمیں، میں تو کہتا ہوں، ایک سپروائزر یا ایک ایسا خادم بنا دیا. اس گورنر ہاؤس میں آج دن تک اگر ہم ہیڈ کاؤنٹ کریں تو تقریباً 16.5 لاکھ لوگ اس 17 مہینے میں گورنر ہاؤس آئے. اور ہمارے پاس یہ سارے ایویڈنس موجود ہیں کیونکہ یہاں جو اندر آتا ہے اس میں ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہمارا کمیونٹی سیکرٹری آفس ہے، اس کی یہ فگر ہے. گورنمنٹ چاہے، اصل بات یہ ہے، تو سب کچھ کر سکتی ہے.
ہم روزگار اسکیموں کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کریں. میں ان تمام سندھ کے سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو 150 سال پرانی حویلیاں ہیں، میروں کی حویلی ہے، باقیوں کی حویلیاں ہیں، ان کو آپ کنورٹ کریں ہوٹلز کے اندر 7 اسٹارز، تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور لوگ آ کے وہاں ٹھہریں گے. جی میں 150 سال پرانی حویلی پہ آ کے ٹھہر رہا ہوں، خالی پڑی ہے، بند پڑی ہے. جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے 6 مہینے کا وہ کورس کرے کہ اگر اس کے علاقے میں ٹریکٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کا میکینک اسی گاؤں میں ہے. اگر اس کے پاس سولر سسٹم لگا ہے تو اس کو صحیح کرنے والا اسی کے گاؤں کا آدمی ہو. ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم بغیر گورنمنٹ کے پیسوں کے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. اب اس سے ایویڈنس مانگے، میں آپ کو ایویڈنس دوں گا. کئی 100 لوگوں کو ہم نے عمرے پہ بھیجا، کئی 100 لوگوں کو ہم نے پلاٹس دیے، 9,000 پاپ کارن کی مشینیں، 11,000 چپس کی مشینیں، رکشے، موٹر بائک. بھائی شہر میں لوگ موجود ہیں تو مدد کر رہے ہیں، ہم خود کریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں لگ رہے؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں جس ایمبیسی کے نیشنل ڈے میں جاتا ہوں اس ایمبیسی کا آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی آپ کو مشینیں دی ہیں، اتنی ہم نے آپ کو فوڈ پیکٹ دیے، اتنا ہم نے آپ کے لیے سندھ میں ہاؤس بنائے ہیں، ہاؤسز بنائے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم نے، یعنی یار اگر 25 ایمبیسی میں گیا ہوں تو 25 کے 25 اپنی زکوٰۃ خیرات ادھر دے رہے، پھر بھی ہمارے حالات میں بدل رہے. اگر وہی سب کر رہے ہیں تو بھائی ہماری گورنمنٹ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ آج آپ کو بنانے کے بڑا میرا کلیئر مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے حصے کا سب نے کام. اگر میں یہ آواز نہیں پہنچا سکتا دوسروں تک کہ یہ سب یہاں ہو رہا ہے تو اویئرنیس کیسے آئے گا؟ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یار گورنر ہاؤس ایک ایگزامپل ہے جہاں یہ سب کام ہو رہا ہے تو باقی ہاؤسز کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی یہ ہاؤس پورے صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، اگر اس کے دروازے کھلے ہیں تو باقیوں کے کیوں نہیں کھل رہے؟ اگر یہاں کام ہو رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سبھی کام شروع کر دے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو. اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں. ہمارے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کے بچے کو گولی مار کے صرف موبائل چھیننے اور کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا 30 سال کا بیٹا، کسی کا 35 سال کا بیٹا، اور جو بیٹا چلا گیا اس کے بیٹے جو رو رہے ہیں، 10 سال کا ہے، کسی کا 8 سال کا ہے، کسی کا 3 سال کا ہے. میں نے اسٹریٹ کرائم پہ ان کے گھر گیا جس نے یہ نظم لکھی ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اس کا پوتا مار کیا جس شخص نے نظم لکھی، اور اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے کسی سے امید نہیں. میرا 35 سال کا بچہ مار دیا، اس کے یہ 2 بچے، ایک 10 سال کا، ایک 3 سال کا. اس نے کہا میں کس کے ہاتھوں پہ خون تلاشا؟ تو میں نے نیچے آ کے ایک جذباتی بات میڈیا کے سامنے جواب یہ آیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اور 1 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بھئی آپ کو گھر بھیج. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو شخص اتنا کام کر رہا ہو اس کو تو اپریسیشن ملنی چاہیے نا. کوئی آ کے کندھا تھپتھپائے، یار آپ نے 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے سیلری لے لی، آپ نے کس طرح لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اتنے کام کرا لیے، تو ہم آپ کا ایک اسٹار اور لگاتے ہیں، ہم آپ کو مضبوط کرتے ہیں، آئیں اور کام کریں. اس کے بدلے میں فکر نظر آتا ہے کہ گورنر سے چینج ہو رہے. ہم بیوقوف ہیں، ہم جو کرنے رہے. اچھا بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس لیے نہیں کر رہا، ہمیں بھی ہٹا دو. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ ہٹے گا، اور جو خاموش بیٹھا، آپ یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میری اپنی پارٹی میں بھی جس سے بات خاموش رہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چلتے رہے. اچھا کوئی کام نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ آپ چلتے رہے. بھائی تو پھر ایسی ضرورت کیا ایسی سیٹ پہ بیٹھے جہاں آپ سچ نہ بول سکتے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر رکھا ہے میں کام کروں. ساری زندگی تو کوئی نہیں رہتا، سبھی کو جانا ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ اور کام کر کے چھوڑتا بجائے. حیدرآباد والے کے اوپر میٹنگ میں ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس پہ 10,000 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے، لیکن ہم نے کوئی اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کی ہے. تو اس کو فائنلائز کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں اپنے پینلز لگانے
تاکہ لوگ اس ویب سائٹ پہ رجسٹر ہو سکیں اور پھر نیاز اسٹیڈیم میں ہم تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ کرائیں اور اس میں سے 50,000 کوالیفائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مجھے سپورٹ چاہیے پازیٹیو چیزوں کے لیے. میرے لیے نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں بہت سارا کام آ سکتا ہے اگر انہیں کام آئے. جب یہ اے آئی کا کام لوگوں کو نہیں آتا تو مجبوراً یہ کام انڈین ویب سائٹ پہ ڈالنا پڑتا اور اس کی ایکسپورٹ آج کی تاریخ میں $150 بلین ہے اور مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو 1 ٹریلین پہ لیتا ہوں. تو اگر اس $150 بلین میں سے ہم $10 بلین کا حصہ تو لیں، کوئی بڑی چیز نہیں. آج پورے پاکستان کی ایکسپورٹ صرف $3 بلین. تو اس 3 کو 30 کر لے، نہیں تو 10 تو کریں. تو ہم کریں گے تو ہم ان جرائم سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے چوری کرے، ڈکیتی کرے، لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کرے. دوسرا، آخری بات میں کر لوں، اس پورے 17 مہینے میں میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سیاسی جماعت کا جس نے مجھے گورنر نامینیٹ کیا، ایک انیشیٹو میں بھی میں نے نہ ان کا فلیگ لگایا، نہ میں نے ان کے کسی لیڈر کو بلا کے یہ کہا کہ آپ اس کا کریڈٹ لے لیں. کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام بلا تفریق قومیت، سیاسی جماعت اور کسی پہ تنقید کر کے ہم نہیں کریں. ہم پازیٹیو چیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب اس میں جڑ جائیں. اگر میں کسی ایک اپنی جماعت کو اس میں آگے کرتا تو آج آپ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ بھائی یہ صرف ایم کیو ایم کی بات کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، تنقید میرے پر ہوئی پارٹیوں میں نے برداشت کی. لوگوں نے مجھ سے گلا کیا، میں نے برداشت کی. لیکن صرف اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم نے نیک نیتی سے اے پولیٹیکل ہو کر اس کام کو کرنا ہے جس میں کہیں سیاسی ٹیگ نہ ہو. اور یہ سارے بچے میرے شہر کے جو بے روزگار ہیں وہ اپنے پیروں پر. ہم نے سب سے بڑا کام جو یہاں کیا، جو میں بھی بھول گیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو 25,000 روپے کما رہا ہے، جو 50,000 کما رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو اچھا علاج کرانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو آغا خان لے. اب آغا خان میں علاج کرانے کا مقصد ہے کہ اس کا 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہاں پہ اسٹیٹ لائف والوں کو بلا کے میں نے 10 سے زیادہ میٹنگز، ریٹس طے کیے اور پھر فائنلی یہ طے ہوا کہ 10 لاکھ روپے تک کا جو فری ہیلتھ انشورنس ہے اس کا پریمیم جو ہے وہ 3,000 روپے اسٹیٹ لائف چارج ہے. اس کے بعد ہم نے سمری بنوائی. سمری بنوا کے ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مقبول باقی صاحب کے پاس بھیجی اور ان کو کہا کہ بھائی یہ سائن کر دیں. صرف سندھ گورنمنٹ کے 10 ارب روپے لگیں گے، پورے سندھ میں لوگ فری علاج کرا سکتے ہیں 10 لاکھ روپے تک. اور ابھی آپ صرف 5 ہاسپٹلس کو 95 ارب روپیہ گرانٹ کے نام پہ دے رہے ہیں. آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. انہوں نے نہیں کی ضائع، لیکن میں نے ہمت نہیں آنی. میں نے پھر کیا کیا کہ یہ 10 لاکھ روپے تک کے فری انشورنس کے لیے جو 3,000 روپے پریمیم تھا، ہم نے سارے بینکوں کے پریزیڈنٹ کو بلایا، بڑے بڑے بزنس مینوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے سی ایس آر فنڈ میں سے یہ کارڈ پرچیز کریں. کسی نے 2,000 کارڈ لیے، کسی نے 1,000 لیے. 75,000 کارڈ ابھی تک ہم سولڈ آؤٹ کر چکے اور ہم یہ لوگوں کو دیں گے فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ تاکہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا فری انشورنس، ہیلتھ انشورنس کروا سکیں. میرے رائٹ سائڈ پہ بشیر فاروقی صاحب رات دن میرے ساتھ کھڑے ہیں، سیلانی کے. ظفر عباس رات دن ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ان سے ہمارا تعلق ایسا ہے، عالمگیر والے، انڈس ہاسپٹل والے، کہ ہم یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کسی طریقے سے ریلیف دلوا سکیں. تو ان این جی اوز نے بھی ہمارا بڑا ساتھ. اس حالات میں جہاں پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اپنے معاشرتی بحران سے گزر رہا ہے، ہم سیاست دانوں میں بٹ گئے ہیں، ہم قومیتوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ طبقہ نگلیکٹ ہو رہا ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں. وہ کس کے پاس جائے؟ وہ تو نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ وہ تو ایم کیو ایم کا ہے. وہ بے روزگار ہے. اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے گھر میں روزگار کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر اس کی جاب نہیں ہے تو وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا بچہ بیمار ہے، اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے بہت سارے، یعنی میں اگر یہ مثال دوں کہ ایک گھر جس کا 6,000 روپے رینٹ ہے،
25,000 रुपए मियाँ की तनख्वाह है, बिजली का बिल है, और उस घर में रहने वाली माँ गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने बच्चे को सलाह देती है कि अगर वो उसकी आवाज सुनेगा तो वो बिलक बिलक के रोएगा कि मुझे ये खिलौना था। तो आए हम सब मिलके अपने अपने लेवल पर कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लफ्जों से ही मदद कर सकते हैं तो करें, और वैसे एक दूसरे का मसीहा बन सकते हैं तो चलें। शुक्रिया, आप लोग कहेंगे कि शहरी पे बुला के पूरी तकलीफ सुना। आप तो बकरे शकरे मुर्ग शुर्ग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ पालक और थोड़ा सा शोरबा डाला हुआ है शहरी के लिए। शौक से क्या करते हैं आप शहरी में, कौन सा खाना जो है वो शौक से खाते खाने पीने का मैं बहुत शौकीन हूँ। पिछले साल आप देख चुके हैं, कोई कराची का मैंने रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा था। निहारी भी पसंद है, पाई भी पसंद है, एक ही शौक है, खाना खा रहा हूँ, मुल्क नहीं खा रहा। यहाँ पर सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं, शान भाई बैठे हुए हैं और मोहसिन भाई बैठे हैं, ये बाबर भाई, वही शहरी के बाद मिलते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं बाबर भाई। बाबर भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है, आप बताइए। अच्छा ये बताएं सर कि गवर्नर हाउस में तो आप आते ही रहते हैं जी, ये जो आज की जो मीटिंग थी, आज जो इन्होंने बात की है, वो आप क्या कहते हैं उस बारे में? यार मेरी मैं अभी काशिफ से भी ये कह रहा था कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नर साहब की तरफ से कि वो सोशल मीडिया की अहमियत को पहचानते हैं और उस हवाले से सारे सोशल मीडिया के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मोहसिन हो गया, मैं हो गया, तनवीर भाई हो गया, और लोग हैं तो आते रहते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू जितनी जल्दी आप अपनी मैसेज जितना जल्दी लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अल्लाह ताला करे कि वो इसी तरह से आगे भी गवर्नर रहे, या जो भी गवर्नर आता है वो सोशल मीडिया की अहमियत को पहचाने भी। और हमारा भी ये काम है कि हम जो अच्छा काम कर रहा है भी, इन्होंने इनके बहुत सारे अच्छे काम थे कि इन्होंने लोगों को बुलाया, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और यहाँ पे अफ्तारी कराई, आज हमें सहरी करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, चीजें हैं, जहां भी लोगों का एक्सेस हो सकता है वहां पे लोगों को आना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही टैक्सी से सारी चीजें चलती हैं भाई। बिल्कुल। और हमें ही अगर कोई नहीं पूछेगा, हमारे मुल्क का ही, हमारे शहर का कोई ख्याल नहीं करेगा, कौन करेगा? लेकिन ये अच्छा इकदाम है, अल्लाह ताला इनसे और अच्छे बेहतर काम ले ले और हम सबके लिए भी आगे खैर के मामलात रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भाई। मोहसिन भाई कैसे हैं? भाई ठीक ठाक, आप बताओ। सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो यूट्यूबर्स को बुलाने का, और आपकी काविश, आपकी मतलब ये जो यकजहती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने इनवाइट नहीं किया, गवर्नर सिंह की एक बड़प्पन है कि जो यूट्यूब कम्युनिटी है अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं। और यकीन माने आज से पहले यहाँ पर वो लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, बट कभी भी एक आम आदमी जो है गवर्नर हाउस पे नहीं आ सका। और यूट्यूब कम्युनिटी में भी एक बड़ी दुनिया है, उसमें बड़े बड़े नाम होते हैं ना, सदर पाकिस्तान हो या वजीर आजम हो, वो कहते हैं यार बड़े इन्फ्लुएंसर लेकर आओ जिनकी व्यूअरशिप बड़ी हो। तो यार गवर्नर साहब ने माशाल्लाह से आप जैसे मेहनती यूट्यूबर को इनवाइट किया और उनको लेकर आए, आगे लेकर आए, हाउस में बिठाया, इज्जत दी, मोहब्बत दी। इससे बड़ी चीज और क्या होता है? सही बात है, यही चीज होती है अपनापन दिखाना। और एक गवर्नर की सीट पे आपको पता है कि गवर्नर की सीट ऐसी सीट होती है कि जिसमें हर पावर इख्तियारात होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। आज गवर्नर के साथ बैठ गया आपने सहरी की, तो यही चीज होती है अपनापन बनाना कि लोग गवर्नर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अपने मसाइल भी सुना रहे हैं और उनके मसाइल को हाथों हाथ हल भी कर रहे हैं। ये बात है, अल्लाह आपको खुश रखे। और जिन जिन भाइयों ने इन भाई को सपोर्ट नहीं किया अब तक, वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि सपोर्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस वक्त जो है वो गवर्नर साहब ने जो है मधु किया हुआ था, जितने भी यूट्यूबर हैं। गवर्नर साहब के साथ तो 17 महीने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो कभी कुछ खिलाने ले जाते हैं, कभी कुछ किसी खाने की दावत देते हैं लोगों। आप बताएं आपको कैसा लगा आज यहाँ पर? बेहतरीन। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे और जो टीवी पे देखते थे ना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अच्छा, जो चीजें बताई समझाई, क्योंकि न्यूज से हमारा बहुत कम रहता है, क्योंकि व्लॉग्स करते रहते हैं, मगर जितना भी देखा था उससे बिल्कुल बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं गवर्नर साहब। 17 महीने की जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, आप उठा लें, सिंध क्या पूरे पाकिस्तान के जितने भी गवर्नर हैं, किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी। IT मार्की लगाना गवर्नर हाउस के अंदर, यूनिवर्सिटी का क्याम, लाखों लोगों के लिए यहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होना, उसके बाद हजारों लोगों का रोजाना की बुनियाद पर गवर्नर हाउस के अंदर आके रोजा अफ्तार करना, फिर शहरी में आप जैसे दोस्तों के लिए दावत का एहतमाम,
तो गवर्नर साहब ने बेतहाशा जो लोग बेघर हैं उनको प्लॉट दिए हैं, आगे जो लोग बेरोजगार हैं उनको फूड कार्ड लगा के दिए हैं, चिप्स बनाने की मशीन, ढेरों चीजें जो है वो गवर्नर साहब ने की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 17 साल में भी इतने काम कर सकता था जो 17 महीने में गवर्नर साहब करके चले गए। जबरदस्त। अभी जो लास्ट इन्होंने एग्जाम किया है सर हैदराबाद का IT सेंटर सिर्फ का। हैदराबाद नहीं सर, दही सिंध के 6 शहरों के अंदर IT मार्केट लगाने जा रहे हैं। सक्खर, लाड़काना, मिर्ची, थरपारकर, इन सारी जगहों पर IT मार्केट लगने जा रही है। और जिस तरह कराची गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ है, इसी तरह आप देखेंगे सबसे पहले हैदराबाद और उसके बाद सिंध के दीगर शहरों में 50-50 हजार बच्चे मुफ्त IT के कोर्स करेंगे गवर्नर सिंध साहब की बदौलत, और फिर लाखों रुपए महाना कमाएंगे। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई जुबैर भाई अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जुबैर भाई की जो ये वीडियो है वो वायरल हो जाए। सही है। टेबल पे रख दो ना। भैया ये है मेरे साथ अदनान भाई और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे सबने आकर के यहाँ पर कवरेज की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।